وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه. حضرت عمر ایک رات اسلم خود بیان کرتے ہیں اٹھے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانا شروع کر دیا. دور سے ایک روشنی نظر آئی. اسلم کو کہا یہ ضرور کوئی قافلہ یا پڑاؤ, آج تک ہم نے اتنی دور مدینہ سے روشنی نہیں دیکھی, ادھر چلتے ہیں, ان کو ہو سکتا ہے ہمارے ہم کسی ان کے کام آ جائے, ہو سکتا ہے تجارتی قافلہ, ان کو حفاظت کی ضرورت ہو, ڈاکو نہ لوٹ لیں. جاتے جاتے اسلم خود بیان کرتے ہیں موجودہ دور میں جو فاصلہ بیان کیا جاتا ہے کم و بیش 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ روشنی موجود تھی. 5 کلومیٹر. حضرت عمر اور اسلم پیدل جاتے ہیں, وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے, بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے, پاس بچے ہیں کھیل رہے ہیں, کچھ رو رہے ہیں, ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی ہوئی ہے. بڑھیا یہ کیا ماجرا ہے؟ اور حضرت عمر کی ذرا ذہانت کے اوپر انداز کی, آگ جلی ہوئی ہے اور آگ کی روشنی موجود ہے. یہ نہیں کہا اے آگ والو, کہا اے روشنی والو خیریت سے بیٹھے ہو, کیا وجہ یہاں پہ آئے ہو؟ روشنی والے کہہ کے بلایا, حالانکہ آگ جلی ہوئی ہے. آگ والے کہہ کے کیوں نہیں بلایا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ آگ والے اگر حضرت عمر کہہ دیتے تو آگ والے تو جہنمیوں کو کہا جاتا ہے. تو حضرت عمر تو اس قسم کے فقہی اعتبار سے زیرک انسان سے, ان کو کہتے ہیں روشنی والو کیا وجہ ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بھوک سے ہیں بیٹھے ہیں, پانی میں ابال رہی ہوں, بچوں کو بہلانے کے لیے. کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کھانا ہے نہیں ہے, مال و اسباب موجود نہیں ہے. اللہ عمر سے پوچھے, عمر کے دل کو چوٹ لگی. بی بی عمر کو کیا معلوم تم مدینہ سے باہر 4-5 کلومیٹر بیٹھی ہوئی ہے, عمر کو خواب آنی ہے, عمر کو غیب کا علم ہونا ہے کہ تو بھوکی ہے. عمر کی ریاست کے اندر, عمر کی سلطنت کے اندر ایک عورت 5 کلومیٹر دور بھوکی بیٹھی ہے بچوں کے ساتھ, عمر کو خواب آنی ہے. عورت نے جواب دیا تو کتنا عظیم جواب دیا, اور حضرت عمر نے اس جواب کو سن کر نظام خلافت میں, اسلامی سلطنت میں کس قسم کا آرڈیننس جاری کیا. کہا اگر 5 کلومیٹر دور کی خبر نہیں رکھ سکتا تو خلیفہ کیوں بنے؟ اگر 5 کلومیٹر دور کی خبر نہیں ہے عمر کو کہ اس کی ریاست کے اندر, خلافت کے اندر ایک عورت بھوکی مر رہی ہے, تو خلیفہ کیوں بنا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی آ گیا. دوڑے, اسلم کو کہا بی بی رکو, اسلم کو کہا میرے ساتھ. 5 کلومیٹر واپس گئے, گلے میں آٹے کی بوری, گھی کو اٹھایا, اپنی کمر پہ لادا. آقا رک جائیے, اسلم آپ کا بوجھ اٹھائے گا. چپ کر جاؤ اسلم, آج عورت نے جو بات کی ہے کل قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے. جب اللہ پوچھے گا ایک عورت بھوکی تھی, عمر تم نے اس کو کھانا فراہم نہیں کیا, اسلم میرا بوجھ اٹھائے گا. اسلم خود بیان کرتے ہیں جب حضرت عمر کسی چیز کا حکم دے دیتے تھے ہم رک جاتے تھے, کیونکہ پھر وہ ٹلتے نہیں تھے. عمر نے اپنے کندھے پہ آٹے کا تھیلا اور بورا لٹکایا اور گھی کا کنستر اٹھایا, عورت کی طرف چل پڑے. اسلم پیچھے پیچھے, حالانکہ ملازم اٹھا سکتا ہے, ہاتھ بٹا سکتا ہے, لیکن وہ 4 برے اعظم کا بادشاہ ایک عورت کی پکار کے اوپر اس کی طرف کیسے بڑھ رہا ہے. جا کے آگ کو جلایا, پھونک کو مارا. اسلم بیان کرتے ہیں اس تیزی کے ساتھ کھانے کو بنایا کہ حضرت عمر کی داڑھی کے اندر سے دھوئیں کے بگولے ہو گئے تھے. دھوئیں کے بگولے داڑھی کے اندر سے جا رہے تھے, اتنی تیز پھونکے مار رہے تھے. جلدی جلدی کھانا تیار کیا, اتنی جلدی میں تھے. عورت کو کہا کوئی برتن لے کے آؤ. عورت برتن لاتی, آپ پکاتے اور برتن میں پھیلا دیتے. عورت پوچھتی یہ کیا کرتے ہو؟ یہ تو عربوں کا طریقہ نہیں. عمر کہتے اس لیے کرتا ہوں کہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے, تیرے بیٹے کھا لے, جلدی ٹھنڈا ہو جائے اس لیے پھیلا رہا ہوں. جب کھانا کھلایا بچوں نے سیر ہو کے کھایا, عورت کا پیٹ بھر گیا. عورت کہنے لگی کاش تو ہی خلیفۃ المسلمین ہوتا, کاش تو ہی ہمارا حاکم ہوتا. عمر کیسا ہے اس کو خبر نہیں, اور تو یہاں پہ ہمارے لیے روٹی کا بندوبست کر رہا ہے. حضرت عمر نے راز افشا نہیں کیا, کہا عورت خاموش رہ, اچھی بات منہ سے نکال. عمر سے غلطی ہو گئی, عمر سے غلطی ہو گئی, انشاءاللہ تیرے دکھوں کا مداوع عمر صبح کرے گا, اور جب تو عمر کے پاس جائے گی تو مجھے بھی وہاں پہ پائے گی. اپنا راز افشا نہیں کیا. پھر اسلم کہتے ہیں میں نے کہا اب تو کھانا پک گیا ہے, اب تو حضرت عمر میرے ساتھ واپس چل پڑیں گے. کہا عمر بیٹھے رہے,
میں نے کیا دیکھا، عمر اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک آخری بچہ بھی سو نہیں گیا۔ میں نے عمر سے کہا عمر آپ کیوں نہیں چل دیے اور کہیں گشت ہو جاتا؟ کہا اللہ کی قسم عمر کے دل کو آج ایسی چوٹ پہنچی ہے کہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا تھا کہ آخری بچہ بھی امت کا اگر ریاست کا یہاں پہ اطمینان سے سوتا ہے کہ نہیں سوتا۔ جب سو گیا عمر کے دل کو چین آیا، پھر صبح وہ تریہی آرڈیننس جاری کیا جس کو اصلاحات عمر کے حوالے سے بہت عظیم رتبہ حاصل ہے۔ پہلا پچھلے جمعے میں آپ کو بتلایا تھا یا اس سے پچھلے کہ آرڈیننس جاری کیا تھا ہر بچے کو جو پیدا ہوگا اس کو بھی ریاست دودھ دے گی۔ یہ آرڈیننس وہ نہیں ہے، یہ آرڈیننس کیا حضرت عمر نے 25 کلو آٹے کا توڑا پکوایا، صحابہ کو کھلایا، ایسٹیمیٹ لگایا کہ 25 کلو آٹا کتنے لوگ کھاتے، شام کو پکوایا 25 کلو ایسٹیمیٹ لگایا کتنے لوگ کھاتے ہیں، آرڈیننس جاری کیا، آرڈیننس کہ عمر کی سلطنت میں، عمر کی ریاست میں، چاہے وہ مصر تک ہو، چاہے وہ ایران تک ہو، چاہے وہ فارس تک ہو، چاہے وہ آذربائیجان تک ہو، چاہے وہ افغانستان تک ہو، عمر کی ریاست میں ہر شہری کو ریاست 50 کلو آٹا دینے کی پابند ہے۔ لوگوں اس ایک واقعے سے عمر نے پوری سلطنت کے اندر یہ آرڈیننس جاری کیا کہ ریاست کا ہر گھرانہ، ریاست کا ہر فرد 50 کلو آٹا حکومت سے لینے کا مجاز ہے بلا معاوضہ۔ آج بچے بھوک سے مر جائیں، کٹ جائیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔